قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 23، لازمانیت اور نئی شاعری۔ نیٹشے ابدیت کو تکرار کا ایک دائرہ کہتا ہے۔ پلوٹارک نے ایک دیوی کے مجسمے کے قریب لکھا تھا، میں وہ ہوں جو ہو چکا ہے، وہ سب کچھ جو ہے اور وہ سب کچھ جو ہوگا۔ بس وہ ایک عظیم قلعے کے سامنے پہنچا۔ قلعے کے دروازے پر یہ الفاظ کندہ تھے، میں کسی کا نہیں ہوں، تم یہاں آنے سے پہلے بھی یہاں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی یہیں رہو گے۔ ابن العربی نے شجرۃ الکون میں لکھا ہے کہ خدا نے کن کہا اور ساری کائنات تخلیق ہو گئی، اپنے آغاز اور انجام دونوں کے ساتھ۔ لازمانیت میں یہ کائنات تخلیق ہوئی اور وہ سب کچھ ہو چکا جو ہونے والا ہے۔ اسی لازمانیت سے مجسمے ہی نہیں، شاعری بھی جنم لیتی ہے اور لازمانیت میں زندہ رہتی ہے۔ حافظ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہرگز نہ مرد آن کے دلکش زندہ شد بعشق، اور اسی لیے جریدہ عالم پر ہمارا دوام ثبت ہے۔ تو گویا لازمانی قدر نمبر 1 عشق ہوا۔ بعض لوگوں نے الویت کو لازمانی قدر نمبر 2 یا نمبر 1 قرار دیا۔ عشق، علم، وجد، جنون شہادت، یہ سب لازمانی قدریں ٹھہرائی گئیں، اور پھر یورپ کی نشاط الثانیہ نے انسان پرستی کو لازمی قدر نمبر 1 قرار دینے کی کوشش کی۔ انسانیت کے بعد جمالیات کا نمبر بھی آ گیا، اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے ہم عصر کے شعور کو لازمانیت کا جوہر نمبر 1 بتایا۔ پال ویلری کی ایک حکایت میں زیوکس کو ایک اجنبی ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اسے اپنی نہیں دوسروں کی زندگی گزارنی ہے اور اپنی نہیں دوسروں کی موت مرنا ہے۔ جہاں ایک پورا خاندان تیار کر دیا جاتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے بیوی بچے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ روایت کو قبول کرتے ہیں، اجنبی ترکیبیں، اجنبی قواعد ان سے کہتی ہے ہم تمہارے ہیں۔ حضرت ابو نصر سراج بڑے صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سردیوں کا زمانہ تھا، آتش دان میں آگ جل رہی تھی، معرفت الہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اچانک آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے آگ میں سجدہ کر دیا۔ اس عہد کا فنکار اس عظیم جذبے سے اس حد تک محروم ہے کہ اسے اپنے شعور یا پھر اجتماعی لاشعور سے باہر جانے کی فرصت نہیں۔ وہ اپنے لاشعور میں سجدہ ریز ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ آرٹ میں بھی وہ سارے کام جو عظیم الشان نظر آتے ہیں کائناتی آگہی سے پیدا ہونے والے وجد میں سر انجام پاتے ہیں۔ ہم اپنے پچھلے عہد کے فنکاروں کے کارناموں پر بابل کے مینار نہیں کھڑے کر سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایٹمی توانائی کے راز ہماری جمالیات کا سرمایہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان میں کوئی سریت باقی نہیں ہے، اور سریت آرٹ میں اتنی اہم ہے کہ اسے بھی لازمانی قدر نمبر 1 قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ نامعلوم ہی تو وہ سریت ہے جس کی طرف ہمارا آرٹ اور خاص طور پر شاعر کی آواز اس کی باطنی آواز کے متوازی ایک دنیا تخلیق کر دیتی ہے۔ اور اس وقت جب وہ باطنی آواز روح کی لامحدودیت تک پہنچ جائے، کہا جاتا ہے کہ فنکار اپنی روح کی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ روح کی ایک آنکھ سے کائنات کو دیکھنے کی قوت رکھتا ہے اور دوسری آنکھ سے ابدیت کو، لیکن ملر کہتا ہے کہ کسی کی روح اپنی آنکھ سے دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی ابدیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کائنات سے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی۔ لازمانیت کو دیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندگی کو اس کے جوہر میں دیکھ سکے اور اس کے مجموعی وجود میں بھی۔ حیات کی تبدیلی دراصل تخلیق کا ایک عمل مسلسل ہے۔ انسانی وجود میں جو مختلف عالم چھپے ہوئے ہیں، انہی کو تبدیلی اور مزید تبدیلی کے ذریعے سامنے لانے کا نام جدیدیت ہے۔ بادلیئر نے سچ کہا تھا، جدیدیت فن کا عبوری نصف ہے اور بقیہ نصف ابدیت یعنی لازمانیت ہے، اور ہمارے تعلق کو شوانگزو کا خواب ظاہر کرتا ہے۔ شوانگزو نے خواب دیکھا تھا کہ وہ تتلی ہے اور تتلی کی طرح اڑ رہا ہے، لیکن جب وہ جاگا تو وہ یہ نہیں جان سکا کہ وہ انسان تھا جس نے خواب دیکھا، یا تتلی خواب دیکھ رہی ہے کہ میں انسان ہوں۔ یعنی لازمانیت اور ہم ایسے ہی ہیں جیسے اس حکایت میں انسان اور تتلی۔ روح اثر فضاؤں میں ہوتی ہے جسے شاعر پراسرار طریقے پر اسیر کر لیتا ہے۔ بعض اوقات شاعر اپنے عہد سے بلند بھی ہوتا ہے، اپنے عہد میں پیوست بھی،
اور اپنے عہد سے نرد آزما ہونے کے باوجود ایک ناقابل یقین مسرت سے مخاطب بھی۔ شاعری زندگی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے سلسلے میں روح کی ایک بنیادی صحیح ہے اور اپنی بصیرت، ویژن اور لسانی صلاحیتوں سے قابل ابلاغ ہستیوں کے تخلیق کرنے کا نام ہے۔ وہ نظمیں جو اپنے عہد کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، ان میں معنی کی آفاقیت ضرور ہوتی ہے۔ پراسراریت میں یقین رکھنے والے مفکر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وقت میں جو چیز ظہور کرتی ہے وہ فنا پذیر ہوتی ہے۔ ایسے مفکرین کے یہاں ابدیت کا جو تصور ہے وہ لا مختتم وقت کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی ہیں زمان کے دائرے سے باہر موجود رکھنا۔ چنانچہ ان لوگوں کے یہاں مستقبل کے لمحہ زندہ رہنے کا نام ابدیت نہیں ہے، بلکہ ابدیت اور لازمانیت کا مطلب ہے وقت سے کلی طور پر آزاد ہونا، ایسی حالت میں ہونا جس میں پہلے اور بعد کا کوئی تصور نہ ہو، یعنی جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہ ہو۔ ابدیت کا یہ تصور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہرکولیٹس جو تغیر میں یقین رکھتا تھا اور جس کے مطابق کوئی آدمی ایک دریا میں دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ ہر لمحہ دریا کا پانی بہاؤ ہے اور بدل رہا ہے، ایسا تغیر پسند مفکر بھی ایسی حقیقت کے تصور کو تسلیم کرتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ ابدیت کا یہ تصور جس کا آغاز پیرامینڈیز سے ہوا ہرکلیٹس میں نہیں ملتا، لیکن ہرکلیٹس کی فکر میں مرکزی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ ہرکلیٹس کے خیال میں دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک ہمیشہ جلتی رہنے والی آگ کی طرح۔ یہ آگ ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے، لیکن اس کا دوام دراصل ایک پروسیس کا دوام ہے، یہ کسی سبسٹینس کا دوام نہیں ہے۔ تخلیق میں وقت کا اصل جوہر چھپا ہوتا ہے، خالی خولی ابدیت نہیں ہوتی، ایک لمحے کی حیات تازہ ضرور ہوتی ہے۔ اعلیٰ تخلیق میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانی روحوں میں بار بار جنم لے۔ قارئین کے علاوہ سچی اور اعلیٰ تخلیق اپنے بعد آنے والی تخلیقات میں بار بار جنم لیتی ہے۔ تخلیقات کے مقابلے میں مصنوعات کا یہ حال نہیں ہوتا۔ جب یہ مصنوعات کارآمد نہیں رہتی تو انہیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسے آرٹ کے نمونے جنہیں میوزیم اور عجائب گھروں میں جھوٹی ابدیت عنایت کی جاتی ہے، ان کی زندگی بھی مصنوعات جیسی ہوتی ہے۔ آرٹ کی طرح کرافٹ کے نمونے ہزاروں سینکڑوں سال زندہ نہیں رہتے۔ مصنوعات کی زندگی اکتاویو پاز کی رائے میں عام انسانیوں کی زندگی جیسے ہوتی ہے۔ یہ مصنوعات آرٹ کے نمونوں کی طرح منفرد یونیک نہیں ہوتی، بلکہ اسی طرح کی دوسری مصنوعات ان کا نعم البدل بن سکتی ہیں۔ معاشرہ کائنات کا ایک واضح امیج رکھتا ہے۔ یہ امیج معاشرے کے لاشعوری اسٹرکچر میں موجود ہوتا ہے، اور اس معاشرے کا تصور وقت ہی اس معاشرے کے تصور کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ ہمارے تصور وقت ہی میں ہمارا تصور کائنات موجود ہوتا ہے۔ واقعات کے ایک دوسرے کے بعد آنے کو وقت نہیں کہتے، وقت کی ایک مخصوص جہت بھی ہوتی ہے، یعنی ڈائریکشن، اور یہ تصور وقت ہماری کسی تہذیبی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وقت ہی ہمارا ادب اور ہماری زندگی ہے، وقت کا بے نقاب ہونا ہی ہماری شاعری ہے۔ ہر تہذیب وقت کا ایک مختلف تصور رکھتی ہے۔ بعض تہذیبیں اسے ابدی واپسی سمجھتی ہیں، کچھ تہذیبیں اسے غیر متحرک ابدیت قرار دیتی ہیں، کچھ تہذیبیں صرف ایک خلا ایمپٹینس قرار دیتی ہیں جن میں تاریخیں نہیں ہوا کرتی، اور کچھ تہذیبیں وقت کو ایک خط مستقیم کی طرح سمجھتی ہیں جو آگے ہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ یہ خط مستقیم عیسائیوں کا وقت ہے، اور ہندو تصور وقت بار بار جنم لینے والی زندگی کا گرداب ہے یا چکر۔ جادو کے منتروں سے لے کر نظموں، کہانیوں اور ناولوں تک میں تصور وقت ظاہر ہوتا ہے، لیکن جدید شاعری کا مسئلہ کائنات کے کسی واحد تصور کی گمشدگی، انسانی شناخت کی بازیابی۔ یونان کے عہد سے لے کر روم کے زمانے تک وقت کا تصور دائرے جیسا تھا، لیکن عیسائیت نے اس دائرے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اب وقت لوٹ کر نہیں آتا، بلکہ آگے ہی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا کوئی آغاز نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اختتام ہے۔ اسے تخلیق نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اسے تباہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بنی نوع انسان کی صورت میں اس کا ارتقاء ہی اس کی تقدیر ہے۔ اب وقت کا نام تاریخ ہے، اور اب معنی نہ ماضی میں ہے نہ ابدیت میں، بلکہ مستقبل میں ہے۔ اب مغرب میں وقت کے تصور کی بنیاد کسی مقدس کتاب پر نہیں، کسی ڈیوائن ریولیوشن پر نہیں ہے، اور نہ کسی ناقابل تغیر اصول پر ہے۔ اب وقت ایک ایسا پروسیس ہے جو اپنی نفی آپ کرتا ہے اور اپنے آپ سے بلند ہونے کی صحیح کرتا ہے۔ اب جدید آرٹ
کسی ابدی سچائی کی تکرار کا نام نہیں ہے اور نہ کسی آرچی ٹائپ کا اظہار ہے۔ اس کا جوہر تبدیلی ہے، اس کی روح تغیر ہے، اس کا کام تصور جوہر کی نفی ہے۔ جدید تخلیقات سرونٹیز سے لے کر جیمز جوائس تک اپنی روح میں ایک تنقیدی رویہ ضرور رکھتی ہیں۔ اب تصور وقت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ روم کے چرچ، بدھا کے استوپا اور مصر کے اہرام کی بنیاد اس زمانے کے تصور وقت پر رکھی گئی تھی اور ان کی ہیئتیں کائنات کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ اوکٹیویو پاس کہتا ہے کہ بارکیو محلات خمیدہ خطوں کا مونولوگ ہیں۔ مسرت اور موت کی خود کلامی حضور غیاب ہے۔ ہندوؤں کے مندر پتھروں کی جنسی نباتاتی رویدگی ہیں۔ ان کی عناصر کا وصل، لنگم اور یونانی کے درمیان ایک مکالمہ، ہمارے ایئرپورٹ، ہوائی جہازوں کے ہینگر، ہمارے ریلوے اسٹیشن، ہماری عظیم عمارتیں، یہ اپنے اپنے فنکشنز کی علامت ہیں، معنی کی نہیں۔ یہ توانائی کے مرکز ہیں، قوت ارادی کی یادگار ہیں اور اقتدار کی نشانیاں ہیں۔ ماضی میں تخلیقات حقیقت کی نمائندگی کرتی تھیں، یہ حقیقت بھی ہوتی تھی اور تخیلاتی بھی، لیکن آج کی عمارتیں حقیقت پر ٹیکنالوجی کی فتح کا اعلان ہیں۔ کائنات کا تصور تباہ ہو چکا ہے اور وقت کو پہیے لگا دیے گئے ہیں۔ وقت انتہائی تیز رفتار ہے، اب تبدیلی ارتقاء کی نہیں، اچانک اختتام کی علامت بن گئی ہے۔ عیسائیت کے تصورات میں انسانی روح کی لافانیت بھی تھی، جسے جدید عہد نے تباہ کر دیا ہے۔ اب فرد کی لافانیت کی بجائے بنی نوع انسان کی لافانیت یعنی تاریخ اور ارتقاء کی لافانیت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب شاعری میں فرد کی قرت کے امکانات لامحدود ہیں اور بنی نوع انسان شاعری کی جو قرت کر رہی ہے وہ لازمانیت تک جاری رہے گی۔ ہاں، یہ سوال پھر بھی باقی ہے کہ نئی شاعری جس کی عمر زیادہ دن نہیں ہوتی، 10-12 سال اس کی فطری عمر ہے، کیا یہ جدید شاعری آنے والے زمانے کے انسانوں کے ویژن کا ساتھ دے سکے گی؟ اور یہ شاعری اس ویژن کے ساتھ دے سکے گی تب ہی لازمانیت میں زندہ رہ سکے گی۔ کیا نئی شاعری کی قرت اس میں نئے معنی تلاش کر سکے گی؟ آئیے ہم سب مل کر سوچیں، نئی شاعری کی لازمانیت ہمارا شعور بن سکے گا یا لفظ؟ آج بھی وقت کے قلعے پر یہی درج ہے، میں سب کا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں، تم یہاں آنے سے پہلے بھی یہاں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی یہیں رہو گے۔ ڈیڈرو 1773 عیسوی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔